سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور معاملہ گفتگو سے بڑھتا گیا، اونچی اونچی بولنے لگے۔ انسان ہے نا جی۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ جب انہوں نے بات کی وہ ناراض ہو کر آگے چل پڑے، اسی وقت فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فوراً ان کے پیچھے، عمر مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، غصے میں ہوں۔ ان کا غصہ مشہور ہے، آگے آگے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ابو بکر پیچھے پیچھے، اب عمر معاف کر دو، کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا۔ یہاں تک کہ ان کا گھر آ گیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا۔ سیدنا ابو بکر پریشان ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور آپ نے فرمایا یہ صاحب تو کسی مشکل میں گرفتار لگ رہے ہیں، کسی مشکل میں آئے۔ تو انہوں نے آ کر سارا واقعہ بتایا۔ اس دوران جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں جب داخل ہوئے تو غصہ ختم ہوا، تو انہیں بھی احساس ہوا کہ جب ابو بکر معافی مانگ رہے تھے، غلطی تسلیم کر رہے تھے، تو عمر تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا، تم نے انہیں معاف نہیں کیا، اب تم غلطی پر فوراً جاؤ اور ان کو معاف کرو اور ان سے اپنے اس رویے کی معذرت کرو۔ گھر سے نکلتے ہیں، اب انہیں پتا ہے کہ ابو بکر کہاں جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری بات بتاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں نے بے رخی کی، جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے کے آثار صحابہ نے دیکھے، آپ غصے میں آ گئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میری غلطی ہے، میں جو ہے نا آپ غصے میں نہ آئے، میری غلطی تھی، میں نے اس کو سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا اور تم نے مجھے جھٹلایا تھا۔ وقال ابو بکر صدق، جبکہ یہ ابو بکر ہی تھا جو مجھے سچا کہتا تھا، تم جھوٹا کہتے تھے، یہ سچا کہتے۔ ووصانی بنفسہ ومالہ، اور یہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ میری خدمت کی ہے، میرا ساتھ دیا ہے۔ فہل انتم تارکونی صاحبی مرتین، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو، اور میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ دو۔ اور آپ نے یہ بات 2 بار کہی، اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فما اوذی بعدہا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے سیدنا ابو بکر کو نہیں ستایا۔ ان کا مقام اور مرتبہ ممبر رسول پر سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ ابو بکر وہ شخص ہے، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو یہ میرا ساتھ دے رہا تھا، مجھے سچا کہہ رہا تھا، اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اس نے میری بڑی خدمت کی۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے کوئی بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ بڑا پن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد الا للہ الا رفعہ اللہ تعالی، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے رازحیات، اس کو میں پڑھ رہا تھا، مولانا وحید الدین خان انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ اس میں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں 2 گاڑیاں ٹکرائیں اور دونوں ڈرائیور باہر نکلے اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی۔ 2 دونوں، یہ مزاج دیکھیں قوموں کا،
جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے۔ ہمارے یہاں اگر دو گاڑیاں ٹکرائیں، نقصان نہیں ہوا، تو دونوں باہر نکل کر کیا کہیں، اور تیری غلطی ہے، وہ کہتا ہے تیری غلطی ہے۔ یہ مزاج دیکھیں، ہم کہیں گے تیری، دونوں ساتھی کہیں گے تیری غلطی ہے، وہ کہے گا تیری غلطی ہے، اور ان کا مزاج کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعمیری مزاج، اور یہی تعمیری مزاج جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے وہ قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ اور ہم دو گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے، ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتی ہیں، نقصان نہیں ہوتا، مگر بعد میں لڑائی سے بھی نقصان ہوتا ہے، سر پھٹ جاتے ہیں، لڑائی تھانے کی چہری تک چلی جاتی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ وہاں غلطی مان لی جائے، تسلیم کر لیا جائے اور معاملے کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں، غلطی ہو جائے تو فوراً کہیں معاف کر دو یار، میری غلطی ہے، یہ الفاظ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میرا دل صاف ہے۔ تو جب یہ آپ کے مزاج بن جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا چلا ہے۔ مزید ٹائم ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ برا نہ کریں، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں، اپنا مزاج ایسا بنائیں تاکہ ہم ایسے معاشرے کو ڈیولپ کریں، ایسا معاشرہ ہم بنائیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازوں کی حفاظت کرنا سکھایا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، تو اس کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے راز اس کے پاس ہوں، اور اگر اس کا وہ پیٹ کا ہلکا ہوا تو وہ راز لوگوں کے سامنے شیئر کر دے گا، دشمن تک وہ راز پہنچ جائیں گے، اور پاکستان کے لیے، ملک کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ راز کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرنے والا خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔